رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كصيام الدهر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان مبارک کا ماہ مبارک نصیب فرمایا تھا، اور ہم نے اس کے روزے بھی رکھے ہیں اور تراویح بھی پڑھی ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو نفل روزوں کا پتہ نہیں ہے کہ نفل روزوں کا ثواب کیا ہے، اور خصوصاً یہ شوال کے 6 روزے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پہلے زمانے میں جو پرانی مائیں ہماری تھی، وہ پرانے زمانے میں وہ شوال کے 6 روزے رکھا کرتی تھی احتیاط سے۔ آج بھی جو بڑی مائیں ہیں، جو بڑے بزرگان دین ہیں، ضعیف لوگ ہیں، صرف ان لوگوں کو پتہ ہے کہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ دوسرے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ شوال کے 6 روزے کیسے رکھنا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے شوال کے 6 روزوں کی فضیلت عرض کرتا ہوں، جس کو میں نے حدیث میں پڑھا ہے، اور جو حدیث آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے اسی کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ایسا ہے کہ اس نے پورا زمانہ یعنی پورا سال روزہ نفل روزے رکھنے کا ثواب اللہ پاک دیں گے۔ تو یہ رہا حدیث کا ترجمہ۔ اور فرمایا کہ صحابہ کے اندر شوق تھا، صحابہ ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ تھے تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور رات میں دن بھر تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو ان صحابی کو بلا بھیجا، پوچھا کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، داؤدی روزے رکھو، صوم داؤدی روزے رکھو، یعنی ایک روزہ رکھ کر ایک روزہ چھوڑو، جس بیچ میں ایک دن گیپ کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ تو صحابی نے فرمایا اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ایسا ہی کروں گا۔ تو نفل روزے صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے۔ تو پھر اگر اسی طرح فرمایا کہ اگر 29 کا چاند نظر آ گیا، 30 روزے نہیں ملے، تو فرمایا کہ 30 روزوں کا ثواب اللہ پاک دیں گے۔ 30 روزے ہو گئے اور شوال کے بعد اور ایک 6 روزے ملائے تو 36 روزے ہو گئے، 36 روزے ہو گئے، اور 36 کو 10 میں ضرب دو تو فرمایا کہ 360 دن ہو گئے۔ فرمایا کہ جو شخص رمضان کے 30 روزے رکھیں اور شوال کے 6 روزے رکھیں، ایسا ہے کہ اس نے سال بھر نفل روزے رکھا ہے، اس کا ثواب ایسا ہے کہ سال بھر نفل روزے کا ثواب اللہ پاک دیں گے۔ تو ہر آدمی اس کی کوشش کریں ان روزوں کو رکھنے کی۔ اور فرمایا کہ لگاتار روزے نہیں رکھ رہا ہے، بس مثال کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو 4 جمعرات کو روزہ رکھ لیں، 4 روزے ہو گئے، اور 2 روزے پیر کے دن روزہ رکھ لیں، تو ہمارا پیر کا بھی ثواب مل جائے گا اور یہ شوال کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب العالمین آپ نے ایک نیکی کا ثواب جو لکھا ہے امت کے لیے، عام امتوں کے لیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا، ایک نیکی کرے گا، یہ کرنے کے بعد لے کر آئے گا، بچا کے لے کر آئے گا۔ نیکی کا کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر لے جانا مشکل کام ہے۔ ہم نے رمضان کے اندر روزہ رکھ لیا، صدقہ کر دیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، سب کچھ کر لیا، لیکن کوئی گناہ کر لیا تو فرمایا کہ یہ ثواب پورا کا پورا ضائع ہو جائے گا۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو حفاظت کر کے لے کر جانا خبر تک یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب العالمین پہلی امتیوں کے لیے، عام امتیوں کے لیے آپ نے ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 ثواب لکھا ہے، میری امت کے لیے اللہم زد امتی، میری امت کے لیے اور بھی زیادہ کی میں تمنا کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہے، آپ کی امت کے لیے یہ فضیلت دیتا ہوں،
فرمایا کہ جاؤ آپ کی امت کے لیے کوئی ایک نیکی کرے گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہم اس کے لیے دگنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اللہم زد فزد، اور بھی بڑھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس شخص کی مثال ایسی ہے جس نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسا ایک گیہوں کا دانہ زمین کے اندر ڈالا اور ہم نے ایک گیہوں کے دانے کو 700 گنا کر کے اسے دیا۔ ہم جاؤ تمہاری امت کے لیے ایک نیکی کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، جاؤ تمہاری امت کے لیے ہم 700 گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا رب العالمین اور بھی بڑھائیے، اور بھی اضافہ فرمائیے ثواب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ آپ کی امت کے لیے ہم دگنا کر کے دیتے ہیں۔ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آخر میں فرمایا کہ جاؤ اگر تمہارا امتی ایک نیکی کرے گا ہم اسے بغیر حساب کے اجر دیں گے، یعنی اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے اس کا حساب بھی نہیں، اس کا کتاب بھی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امتی ایک روزہ رکھے گا اس کا ثواب اتنا بڑا ہے، ایک نیکی کرے گا اس کا ثواب اتنا ہے، تو ثواب بے شمار ہے۔ تو ہر آدمی اس کی فکر کرے کہ 6 روزے رکھیں، جیسا کہ میں نے کہا لگاتار 6 دن لگاتار روزے نہیں رکھنا ہے، بلکہ شوال کے پورے مہینے کے اندر فرمایا کہ ایک روزہ کر کے رکھ لیں، یا پیر جمعرات کو رکھ لیں، وہ ثواب بھی مل جائے گا، یا شوال کے 6 روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور فرمایا کہ شوال کے روزے اس لیے رکھنا ہے، فرمایا کہ آدمی کو حکم ہے کہ فرض نماز پڑھو، اگر فرض نماز کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نفل نمازوں کے ذریعے سے فرائض کو پورا مکمل کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ رمضان کے اندر ہم نے روزہ رکھا، 30 روزے رکھا، اور اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، روزہ رکھ کر ہم نے غلط سوچ لیا، گناہ کر لیا، کسی کی غیبت کر لیا، اس کے اندر کچھ کمی بیشی آ گئی، اب فرمایا کہ نفل روزہ رکھ لو، 6 روزے رکھ لو، اور رمضان کی ان 6 نفل روزوں کی بدولت میں اللہ تعالیٰ ان تمام 30 روزوں کو مکمل کر کے اللہ پاک اس کا ثواب دیں گے۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور اس کی مثال ایک دیتا ہوں، جس طرح فرمایا کہ آدمی کار لے کر چاہتا ہے، کہیں سفر میں جاتا ہے، تو کار کے جو ٹائر ہوں گے جو 4 ہوں گے، لیکن آدمی ایکسٹرا 1 لے کے جاتا ہے، اندر رکھ کے جاتا ہے کہ اگر کہیں گاڑی خراب ہو گئی، پنچر ہو گئی، ہوا چلی گئی تو اور ایک کیا ہے ٹائر لگا دیتا ہے، ایکسٹرا لے کر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ایسی مثال ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے اندر کچھ کمی بیشی کر لیا ہو اور ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ تو محترم خواتین، محترم حضرات، تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ جو شوال آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں 6 روزے رکھنے کی اللہ پاک توفیق بخشیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور امت کو بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، مجھے ویڈیو میں آنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، ویڈیو بنانے کا اور ویڈیو کے اندر بیان بھیجنے کا کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں ویڈیو سے بہت احتراز کرتا ہوں، لیکن جب میں شروع لاک ڈاؤن سے آپ حضرات کے سامنے مسائل بھیجتا تھا، بیان بھیجتا تھا، اور کیا ہے دینی باتوں کو فرائض کو بھیجتا تھا، تو میں آڈیو بھیجتا تھا تو لوگ کچھ نہیں سنتے تھے، بے شمار لوگوں کو بھیجتا تھا لیکن نہیں سنتے تھے، لیکن جب سے میں ویڈیو بھیج رہا ہوں ماشاءاللہ بے شمار لوگ سن رہے ہیں، اور اس کے متعلق کیا ہے ماشاءاللہ مجھے ایسی بھی فضیلت بھی دے رہے ہیں اور مجھے کیا ہے خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سب ویڈیو کو بھیجنا یہی نیت ہے، ہماری آخرت کا توشہ تیار ہو جائے، یہ چند لوگ سن لیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک ہماری آخرت کو بنائیں گے، اللہ ہمارا بیڑا پار کریں گے۔ جس طرح آپ سننے کے بعد دوسروں کو اس کو پھیلائیں، آپ کے دوستوں میں ہیں اور آپ کے رشتہ دار میں ہیں، ان کا نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے جس کے پاس بھی کیا ہے نمبرات، جو بھی نمبرات ہیں آپ کے رشتہ داروں میں، ان تمام حضرات کو اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ وہ بھی سنیں گے، وہ بھی عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات اس بات کا خیال رکھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔